پلیٹ فارم موجود ہیں. ایک مین اسٹریم میڈیا ہے جہاں پر میں رات کو پروگرام کرتا ہوں, اور اس پلیٹ فارم پہ میرے پاس کتنا موقع یا مارجن موجود ہے اب اپنی بات کے مکمل طور پر اظہار کرنے کے لیے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ میں چاہوں بھی تو عمران خان کا نام نہیں لے سکتا یا اس کی تصویر نہیں چلا سکتا. چلیے کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں, وہ چل بھی جاتا ہے, لیکن تصویر تو بالکل نہیں چل سکتی. اور اگر میں چلا بھی دوں تو وہ آن ایئر نہیں جا سکتی, کیونکہ اس کے بعد وہ پھر ایک سینسر بورڈ بیٹھا ہوا ہے, وہ سب چیزیں. تو مین اسٹریم میڈیا پر قدغنیں اس حد تک آ گئی ہیں, اور اس کی میں شاید مالکان کو بھی پوری طرح سے اس کا ذمہ دار اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمارے میڈیا چینل بنیادی طور پر تو اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے چینلز لائے تھے. یعنی ایسے لوگ جو سیٹھ جو اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے, جو اپنے کاروبار چلا رہا ہے, اس کو لگا کہ اگر ایک چینل بناؤں گا تو میرے کاروبار کو زیادہ تحفظ رہے گا, میں اپنی میڈیا کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے میرا کاروبار آگے چلے گا. لیکن حالات نے اس طرح سے پلٹا کھایا ہے کہ اب جو میڈیا چینل ہے وہی اس کے کاروبار کے لیے لائبلٹی بن گیا ہے. یعنی اب اس کے کاروبار کو تھریٹ اسی چینل کی وجہ سے مل رہا ہے کہ اب یہ کرو گے تو کاروبار بھی چلتا رہے گا, وگرنہ کاروبار بھی بند ہو جائے گا. تو پلاننگ تو ساری ایک سیٹ کی بھی الٹی پڑ گئی. تو ایک اس طرح کے حالات میں جب اس کو روزانہ یہ تھریٹ ملتا ہے کہ چینل تمہارا ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے یا بند کیا جا سکتا ہے, تو ایک ایسے ماحول میں اس کے پاس بھی شاید کام کرنے کا موقع نہیں بچا. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور چیز ہونے لگی ہے کہ چینل کو اگر اشتہارات بند کرنے کی دھمکی ملتی ہے, اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اشتہارات مل بھی رہے ہیں, پورا کل کے اخبارات کا پہلا صفحہ دیکھیں تو پورا صفحہ جو ہے وہ خرید لیا گیا تھا, سارے اخبارات کا پہلا پورا پیج خرید لیا گیا. تو اگر اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ تمہارا کاروبار ہم بند کرنے والے ہیں اور اس اینکر کی وجہ سے بند کرنے والے ہیں, تو وہ چینل پھر یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے اس لیے ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں, بلکہ اس اینکر کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ تھا اس وجہ سے تمہیں بند کر رہے ہیں. یعنی چینل مالکان بھی اب اینکر کو یہ نہیں بتاتے, سمجھدار ہو گئے, وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے کاروبار کو دھچکا لگنے والا ہے, ہمارا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے, ہمارے اشتہارات بند ہونے لگے ہیں اس لیے ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسائل ایک مین اسٹریم میڈیا پر کام کرتے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں اور سب کے لیے ہیں. اور ایک خاص یعنی اگر آپ کو کان میں پروگرام شروع کرتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ بجلی کے جلتے ہوئے بل نہیں دکھانے, یا ایک شخص 4 بچوں کے باپ نے خودسوزی کر لیا آج یہ آنر نہیں جائے گا, تو وہ نہیں جا سکتا, بات ختم. اب دوسرا پلیٹ فارم آپ کے پاس بچتا ہے سوشل میڈیا کا, اس پر کمپیریٹیولی کسی حد تک آپ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے کام کرنے کے لیے. لیکن ہمارے بہت سارے دوست صرف سوشل میڈیا پر کام کرنے کی وجہ سے آفر ہوئے مین اسٹریم چینل سے. یعنی ان کی شکایت ایک ٹویٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی, اور اب یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ چلیے کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی دوست ہوا کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ فون کر لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ ٹویٹ تم نے کی ہے ذرا اس کو دیکھ لو, یا یہ تم نے جملہ کہہ دیا ذرا اس کو دیکھ لو, یا یہ فلاں بات ہو گئی ہے یہ ذرا نامناسب سی ہے. اب تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو اگر آپ کی ٹویٹ بھی ناپسند ہے تو مالکان کو فون کیا جاتا ہے, یعنی ڈائریکٹ آپ کی جاب کو تھریٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے کئی دوست تو صرف اس لیے آفر ہوئے ہیں کہ ان کا یوٹیوب چینل پسند نہیں ہے, یا ان کی ٹویٹس پسند نہیں ہے, یا ان کا سوشل میڈیا پر کام پسند نہیں ہے. یعنی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہونے والا کام بھی آپ کے مین اسٹریم میڈیا کو افیکٹ کر رہا ہے. تو بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ ہم کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے, اور اگر آپ کر بھی پا رہے ہیں تو شاید ان حالات میں لفظوں کی حرمت ختم ہو گئی ہے. آپ کالم لکھتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کے الفاظ بے وقت ہو گئے ہیں, آپ کچھ بھی کہتے رہیں, کچھ بھی لکھتے رہیں, کچھ بھی بولتے رہیں, کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ سیاستدان روزانہ ایک بات کو دہرا کے بیان کرتے ہیں, ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, لیکن مجالہ کسی کو کوئی فرق پڑ رہا ہو. جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی جو جیسا چل رہا ہے ایسا ہی چلے گا, جو ہو رہا ہے یہی ہوگا, انتخابات تو ایسے ہی ہوں گے, الیکشن تو اب ایسے ہی ہوں گے, یہ دس از اے نیو نارمل, یہ تو اسی طرح سے ہوگا, اگر آپ کو قبولت ہو کیجیے, نہیں قبولت ہو نہ کیجیے. تو ایسے میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں. دیکھیے ہم جرنلسٹ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. سیاستدانوں نے بھی جیسے کہ کی ہیں, اپنے ماضی سے ہم نے بھی بہت سیکھا ہے, سیاستدانوں نے بھی بہت سیکھا ہے. آج سے چند سال پہلے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست سورس سمجھ کے اسٹیبلشمنٹ سے خبریں لیتے تھے. بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ سیاستدان ہے, اس نے ملک کو لوٹ لیا ہے, یہ اس کی فائلیں ہیں, یہ اس کا ریکارڈ ہے, اور دیکھو اس کا پاکستان میں رہنا یا پاکستان میں سیاست کرنا پاکستان کے فائدے مند میں نہیں ہے. اور ہمارے بہت سارے دوست ان فائلوں کو لے کر پڑھ کے اور پھر اس پر پروگرام کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھئی یہ سیاستدان دیکھو کرپٹ ہے, اس نے اتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے. اور ہم نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھی میں
اسٹیبلشمنٹ کو ایک سورس کے طور پر استعمال کرتے رہے، یہ جانے بغیر کہ دراصل ہم کسی کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں، دراصل اس کے ایک مقصد کے کام آ رہے ہیں، دراصل اس کی ایک پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آدھے لوگ اس وقت ماتوب رہے ہیں اور آدھے لوگ جو باقی بچ گئے تھے وہ آج ملون ہو رہے ہیں. تو سبھی اس چکی میں سے ایک مرتبہ تو گزر ہی گئے ہیں. اور بہت سارے، میرا خیال ہے کہ ہم ایک ٹرم استعمال کرتے رہے ہیں سیاستدانوں کے لیے بھی کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، اور کئی لوگ تو بڑے فخر سے اپنے بارے میں بھی یہ کہتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حالات سے اور وقت سے سیکھتے ہوئے سبھی نے اپنے اپنے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے، صحافیوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی. اور بہتر یہی ہے کہ جو سیکھ لیا ہے اس جو راستہ اپنا لیا ہے اس پر پختہ طریقے سے کاربند رہیں تو شاید کوئی راستہ آگے نکل سکتا ہے. اگر ہم حالات کے بدلنے کے بعد اپنے اسی اپورچونسٹ رویے کو اختیار کرتے ہوئے ماضی کی طرف لوٹ گئے تو راستہ ملنا مشکل ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب ہم ایک اور اپنے دوست صحافی اور جو ڈیجیٹل میڈیا کے ایک آپ سمجھ سکے کہ ایک بانی بھی ہے، جنہوں نے ایک ڈیجیٹل میڈیا کی بنیاد بھی رکھی اور ان کو بھی غیر جمہوری قوتوں نے نوکریوں سے بھی نکالا، زیر عتاب بھی رہے، وہ بھی ہمارا فخر ہے. سچ بولتے ہیں، بانگ دہل بولتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں جناب صدیق جان صاحب سے کہ وہ آئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو. صدیق جان. بہت شکریہ جی. میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے سے کروں گا جن کو آف ایئر کیا جاتا رہا، جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا اور جن کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا. اور دیکھیں یہ جو آج کی قومی کانفرنس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس طرح سے اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو بھی سچ بولنا چاہیے اور صحافیوں کو بھی سچ بولنا چاہیے، ہمارے جیسے جو رپورٹر ہیں ان کو بھی سچ بولنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کم از کم جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے. جیسے اسد اللہ خان صاحب نے کہا تو، اور اسی لیے میں نے جلدی ان صحافیوں کے بھی نام لکھے جن کو عمران خان صاحب کے دور میں آف ایئر کیا گیا یا جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. کیونکہ اب اگر ہمیں کسی چیز کی مذمت کرنی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو اپنے دور کی چیزوں کی بھی مذمت کرنی ہوگی، اور ہم میں سے اگر کسی نے آج بات کرنی ہے، کسی چیز کی مذمت کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو اسے اپنے ماضی کے بارے میں بھی اعتراف کرنا ہوگا. تو یہ بات سچ ہے کہ کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، کسی اور کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب ہم بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو بھی جسٹیفائی کیا کرتے تھے، جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے اگر کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوا ہے تو آخر اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ اس کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا. تو اب جب پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہوا ہے تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوا، ادراک ہوا اور افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے